अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को जो जो भी ओहदे पे फाइज है, यानी सिपाही से लेकर अफसर तक, वज़ीर से लेकर वज़ीर आज़म तक, हम उनको आज एक बात करेंगे। देखो, एक बंदा अपने अफसर के सामने खुल के बात नहीं कर सकता, पर वही अफसर घर में हो ना, तो वहाँ से बहन भाई खुल के बात कर सकते हैं। ये वाज़ेह है, हर घर की कहानी है। हर घर में तो अफसर नहीं है, पर भाई अफसर होते हैं। सबके लिए बड़े भाई अफसर होते हैं, पर जो औरों के अफसर हों और उनके भाई हों, तो उन भाइयों से बंदा खुल के बात कर सकता है। तो मैं आज जितने भी अदारों में हैं या गैर अदारों में, जो भी जितने भी ओहदे पे फाइज हैं, हम उनसे आज एक बात करते हैं कि देखो, परवरदिगार को पता है और हमको पता है कि उम्मत मुस्लिमा हमारे बहन भाई हैं। हमें वो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सिंधी है, बलूची है, कश्मीरी है, पठान है, हाँ पंजाबी है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि जितने हैं हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि हमने कलमे की तरफ तो तवज्जो देनी है, और जिसने कलमा पढ़ा है हमारा भाई है। तो हम अपने भाइयों को यही मशवरा देंगे, देखो आदल करो। आदल से मुराद ये है ना कि हमारा मुल्क कलमे के नाम पे बना, ला इलाहा के नाम पे बना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हम मुसलमान हैं। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि परवरदिगार के तेरा हम पे कितना एहसान है। एक हम मुसलमान हैं, दूसरा जो मुल्क तूने हमें दिया वो ला इलाहा के नाम पे बना। 7वीं की रात को देखो, कमाल कुदरत के देखो। तो उसके बावजूद हमको पता है कि हमने क्या करना है। तो मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा कि आदल करो, इंसाफ करो, रब की कसम किसी से न डरो। देखो, अगर तुम इंसाफ के ओहदों पे फाइज हो ना, कितने भी ताकतवर ओहदे हैं दुनिया की निस्बत में है, हमारी निस्बत में ताकतवर वही है जो सच्चा है, ताकतवर वही है जो किसी को नुकसान नहीं देता, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ रब खड़ा होता है और ऐसे बंदे के पीछे रब होता है। तो फिर जिसके साथ रब हो, जिसके पीछे रब हो, तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ रब है। और रब से मुराद ये है कि मैंने अदल करना और इंसाफ करना। तो देखो, मैंने कह रहा हूँ ना कि ख़ताकार हम सब हैं। सबसे पहले मैं ख़ताकार हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ तो झूठ है। जब मेरे गाँव वालों से बोलो, वो अलिफ से लेके ये तक मेरे बारे में कह देंगे कि कितना पानी में और कितना पानी से बाहर है। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं ख़ताकार और गुनाहगार हूँ। तो हर मुसलमान बहन भाई को कहूँगा, बहनों को नहीं भाइयों को, जो भी होते हैं फायदे है ना, तो किसी के दबाव में मत आओ। किसी के दबाव में आके तुम देखो, एक तो अपने ईमान को तबाह करना है। तो कहते हैं ना कि एक बंदा चोर होता है, वो एक घर को लुटता है, या एक सरदार गलत होता है तो पूरे अपने जिसके पीछे जितनी भी आवाम होती है सबको ख़राब कर देता है। वजह क्या होती है? गलत फैसला। और गलत फैसला हम इंसान से हैं, हम इंसान हैं, हमसे हो सकता है, क्योंकि हम किसी के दबाव में आ सकते हैं, किसी के प्रेशर में आ सकते हैं। या आजकल तो वीडियो ऑडियो का ज़माना है, हाँ, हर इंसान के साथ है, कोई फरिश्ता नहीं है। तो किसी भी सूरत में हम अगर ब्लैकमेल हो सकते हैं ना, तो देखो, इंसान तब तक गलत नहीं होता ना जब तक वो गलती मान ना ले। कानून की नज़र में भी मुजरिम तब तक मुजरिम नहीं बनता ना, साबित नहीं होता, जब तक उसमें जुर्म साबित ना हो। कटहरे में खड़े होने वाला शख्स, हर शख्स तो मुजरिम नहीं होता, पर यह वाज़िया होता है कि कटहरा मुजरिम के लिए होता है, और जज को भी पता होता है। पर इंसाफ जज करता है, तो उसको तो पता होता है ना कि कटहरे में खड़ा होने वाला शख्स, हर शख्स तो मुजरिम नहीं है। क्योंकि अगर एक मुजरिम होता है तो दूसरा कटहरे में खड़ा होने वाला शख्स इंसाफ की खातिर आता है, वो मजलूम होता है,
اس لیے اور دوسرا شخص مجرم نہیں ہے کہ وہ کٹہرے میں کھڑا ہے. کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے انصاف لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جمعے کا دن ہے, اذانیں ہو رہی ہیں. ویڈیو میں لمبی نہیں کروں گا کیونکہ اذانیں ہو رہی ہیں, گناہ ہوتا ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ عدل کرو, انصاف کرو, کیونکہ رب سے ڈرو. اور پروردگار کی قسم میں کہتا ہوں نا کہ دیکھو جس بندے کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو نا تو اس کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے اس گل کا کہ میں اکیلا ہوں, میرے بچے ہیں, میں تنہا ہوں, میرے پاس جائیدادیں ہیں, میرا کیا بنے گا. تو پریشان ہوتا ہے, وہ دباؤ میں آ جاتا ہے, وہ پریشر میں آ جاتا ہے. ہاں, پر ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. اگر غلطی کر کے مان جائے, پروردگار کی قسم 2 ارب مسلمانوں کو چھوڑ, آدم کی اولاد بھی اس کے ساتھ ہوگی. اس کا وعدہ ہم کرتے ہیں آدم کی اولاد کا. مسلمان تو میرے بہن بھائی ہیں, وہ تو ان کی زبان تو انہیں پتہ ہے بھائی بول رہا ہے, پر ہم آدم کی اولاد کی بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی نا, تو ہم جا کے اسے بھی منائیں گے کہ ہمارے بھائی سے غلطی ہو گئی تھی, ہمارے بھائی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. اے آدم کی اولاد, ہم تمہاری منت کرتے ہیں, تمہاری سماجت کرتے ہیں, ہمارے بھائی کو معاف کر دو. اگر وہ ظالم تھا, اس سے خطا ہو گئی تھی. تو ہم یہ تمہیں کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی غلطی ہوئی ہے تم سے, تم ڈرو نہیں, ہم معاف کریں گے. یار فرشتے نہیں ہیں, دباؤ میں ہر ایک انسان آ سکتا ہے, یار صحیح ہے. پر جس سے بھی غلطی ہو گئی ہے نا, غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے, غلطی کے بعد غلطی مان جانا بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں, تو ہم غلطی کریں گے اور غلطی کے بعد ہم غلطی ماریں گے نا. یہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمارا ایمان تباہ ہو رہا ہے, ہماری غلطی کی وجہ سے کتنے گھروں کو کس کو نقصان پہنچ رہا تھا. یہ پروردگار تو ہمیں معاف کر دے. اذانیں ہو رہی ہیں, گناہ ہوتا ہے, میں اور باتیں نہیں کروں گا, تو پروردگار معاف کر دیتا ہے. تو مسلمان کیسے نہیں معاف کرے گا. تو میں جتنے بھی ہزاروں میں ہیں نا, جو بھی اگر انسان سے غلطی ہو گئی ہے نا, فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے, ایک وہ آدھا غلط ہر جگہ ہوتا ہے. تو صحیح ہے, کہتے ہیں نا وہ ایسا درخت نہیں جس کو ہوا نہیں لے گی. تو ہم آدم کی اولاد ہیں, کیا نام ہے, غلطی تو وراثت میں ملی ہے نا. تو پر مسلمان کا کام کیا ہے کہ درگزر کرنا, اور مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی ماننا, کیونکہ غلطی ماننا ہی انسانیت ہے. اور یہ ادا تو رب کو پسند ہے. جب اپنی غلطی مانیں گے تو قسم سے سامنے والا شخص کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو نا, اس کا کوئی بھی بلیک میل لفظ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ غلط انسان تب ہوتا ہے جب غلطی نہیں مانتا نا. جب اگلا غلطی مانے اور اس کو بلیک میل کرنے والا اسے بلیک میل کرے, تو اگلے کو ناچ کے اسے بولنا چاہیے کہ نہیں بیٹا, اب تو ہم اپنی غلطی مان گئے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی غلطی کی معافی مانگیں گے, آدم کی اولاد سے بھی مانگیں گے. رب معاف کرتا ہے, سب معاف کریں گے. ہمارا بھائی ہمیں معاف کرے گا, تو ہم وعدہ کرتے ہیں سندھی بھی معاف کرے گا, کشمیری بھی, پٹھان بھی, بلوچی بھی, جتنے بھی ہیں میرے بہن بھائی ہیں, ہم معاف کریں گے نا. سوال نہیں بے ہوتا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی معاف نہ کریں. تم لوگوں سے اگر قتل بھی سرزد ہو گئے, تم لوگوں نے جتنا مرضی ملک کو نقصان دیا ہے, پروردگار کی قسم معاف کریں گے. یار ہم نے درگزر کرنا ہے, ہم نے انتقام نہیں لینا. اگر ہم انتقام کے چکر میں دیکھو پڑے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, پر ایک دوسرے کے ایمان تباہ برباد کر دیا ہے. کتنی رسوائیاں دے دی ہم نے اس ملک کو, اس عوام کو کتنی پریشانیاں دے دی, پر ہمیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے. اور شکر الحمدللہ رب کے ہوتے میرے مسلمان بہن بھائی, کیا آدم کی اولاد بھی ہم مظلوم پریشان نہیں ہو سکتی, کیونکہ عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اور انصاف ایسے ہوگا نا کہ درگزر ہوگا. یہ نہیں کہ ہم کسی انتقام لیں گے یا کسی کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے, نہیں نہیں نہیں. مسلمان کی تو یہ نہیں ہے, مسلمان کی تو یہ عادت نہیں ہے. مسلمان کی عادت ہے کہ معاف کرو, درگزر کرو, معاف کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اذانیں بھی ہو رہی ہیں, جمعے کا دن ہے, اور کیا نام ہے, یہ بات بھولنا نہیں, ہم درگزر کریں گے, ہم کریں گے نا, تو ہر افسر معاف کرے گا, جج بھی معاف کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے. تو ہم تو اس لیے بیٹھیں کہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور ہم کیس نپٹائیں. تو جج بھی معاف کرے گا, افسر بھی تمہیں معاف کرے گا, ہر شخص تمہیں معاف کرے گا, آدم کی اولاد بھی تمہیں معاف کرے گی. آدم کی اولاد کی گارنٹی ہم لیتے ہیں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مسلمانوں کا بھائی منافق نہیں ہے, اس نے ہمارے لیے رب سے دعائیں مانگی ہمیشہ. تو ہم مسلمانوں کو, بھائیوں کو کیسے مایوس کر سکتے ہیں, ہم انہیں معاف کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں گے یا ایک دوسرے کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے. دیکھو ڈرتے وہ ہیں نا جو غلط ہوتے ہیں, دھمکائے وہی جاتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, جن سے غلطی ہوتی ہے. پر جو غلط نہیں ہوتے ہیں نا, وہ ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں, میرے ساتھ رب ہے. جس کے ساتھ رب ہونا تو پھر اس کو نزدیک کون آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو غلط نہیں ہے, میں اس کے ساتھ غلطی کروں گا تو میں بے نقاب ہوں گا. تو ہر شخص کو پتہ ہے, ہر شخص